آپ کو اپنے چینل سماجی مسائل میں ویلکم کرتی ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سماجی مسائل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز جلدی سے میرے چینل سماجی مسائل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں اس کی لنک شیئر کریں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ شوہر کا انتخاب۔ اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ یہ بھی بتایا کہ بیوی کا انتخاب کن خوبیوں کی بنا پہ کرنا چاہیے، لیکن شوہر کا انتخاب آج تک نہیں بتایا۔ شوہر کا انتخاب کن خوبیوں پہ کرنا چاہیے۔ عورت اپنے شوہر کا انتخاب کرنے میں بھی کم و بیش ان امور کو مد نظر رکھے تاکہ اس کی زندگی خوشگوار گزرے۔ خدا اکرام فرماتے ہیں، عورت ایسے مرد کو شوہر بنائے جو دیندار، با اخلاق اور وسیع نظر ہو۔ عورت اس مرد کو شوہر نہ بنائے جو دین سے بیگانہ ہو۔ اسی طرح اگر باپ اپنے لڑکے کی شادی کرے تو وہ بھی ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھے۔ جیسا رواج ہو گیا ہے کہ چائے اور لالچی باپ جب اپنے لگتے جگر کے لیے شوہر کا انتخاب کرتا ہے تو اس کی نگاہ دولت پر ہوتی ہے، ذاتی شرافت پر نہیں ہوتی۔ اس رواج سے بھی متنفر ہونا بھی، گریز کرنا بھی انسانی فریضہ ہے۔ سلطان اکرام کہتے ہیں، بات اپنی جوان لڑکی کو کسی بری اور بدصورت مرد سے نہ بیائے۔ لڑکی کی شادی میں شوہر کے ہم عمر ہونے کا لحاظ بھی بلی کا اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہم عمری کا لحاظ رکھا۔ حضرت ابو بکر اپنی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی میں ہم عمری کا لحاظ رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی سے کے لیے پیغام بھیجا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کم سن ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ کاسی پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کر دی۔ محدثین نے اس حدیث کی ضمن میں کہا ہے کہ ہم عمری کا لحاظ بڑی حد تک ضروری ہے اور یہ بڑی فائدہ پر مشتمل ہے۔ گویا بات مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان سے کم عمری سے شادی کی، مگر یہاں جو مقصد جو پیش نظر تھا وہ سب سے اہم تھا۔ دنیا کو اس کا علم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذریعہ دین کا کتنا بڑا حصہ پھیلا۔ اسلام نے عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ممکن ہو کہ بغیر کسی خاص اتمام کے عورت کو شادی سے پہلے دیکھا جا سکے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، تم سے کوئی جب عورت کا پیغام نکاح دے اور اس چیز کو دیکھے پہ قدرت رکھے، یعنی عورت کے نکاح کی طرف آگے ہو، تو اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نکاح کے پہلے مذہب اور شرعی طریقے پہ عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، تو دیکھ لیں تاکہ یہ تسلسل جاتا رہے اور شادی چلنے میں عورت کی طرف سے جو شکوک و شبہات ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ بھی پیدا ہوگا کہ عورت کے متعلق کوئی بات ایسی کہنے کا موقع نہیں ہوگا اور اس طرح سے مقاصد نکاح مشروطی ادائیگی ہو سکے۔ کوئی دوسرا دیکھ لے اور اس کے بیان پہ اعتماد ہو تو یہ بھی کیا جائے۔ اس حدیث سے یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے متعلق جو بھی معلومات حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دین، خاندان، خوشحالی، اس طرح کی دوسری باتیں تاکہ اطمینان حاصل کیا جا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل سماجی مسائل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے لنک اپنے فیس بک کے فرینڈس میں، واٹس ایپ کے فرینڈس میں، انسٹاگرام پہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، پلیز وہ بھی مجھے یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔